اپنے سپاہی بھی لے کر آ گیا، اپنے جنرل بھی لے کر آ گیا، اپنی تمام تر قوت لے کر میدان میں آ گیا، اور پسر حسین ابن علی اپنے جد کی طرح میدان میں آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تاریخ دوبارہ دہرا دی گئی۔ آج ہم سے یہ سوال ہے، اے اہل پاکستان، اے اہل کراچی، یہ جسد مبارک جس کا جنازہ اٹھ رہا ہے یہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اے اہل پاکستان تم کہاں تھے جب پرچم ولایت اٹھا؟ تم کہاں تھے جب پرچم ولایت دشمن سے برسر پیکار ہوا؟ تب تم کہاں تھے جب ہم نے امریکہ اور اسرائیل جو اس زمانے کے فرعون ہے، اس زمانے کے نمرود ہے، جب ان سے پنجہ آزمائی کی؟ تو اے ملت پاکستان تم کہاں تھے؟ اے حسینیو تم کہاں تھے؟ آج ہر حسینی اس صدا پر لبیک کہے گا، اس صدا خامنائی پر لبیک کہے گا، کیونکہ یہ وہی صدا ہے جو کربلا میں بلند ہوئی تھی جب کربلا میں حسین نے نصرت کے لیے بلایا تھا۔ وہ نصرت آج بھی اسی طرح سے زندہ ہے، اسی طرح سے پائندہ ہے۔ صدائے حسین زندہ ہے، مگر ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت لبیک کہنے والوں کی ہے۔ ضرورت ان کی ہے جو آ کر لبیک کہیں اور بتا دے کہ اے حسین ابن علی، نہ ہم کوفی ہیں، نہ ہم شامی ہیں، نہ ہم تنہا چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم اپنی عبادتوں میں مشغول مکی ہیں، نہ مدنی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو میدان میں آپ کے ساتھ کربلا میں حاضر رہیں گے۔ اگر ہمارے جسد کو کاٹ دیا جائے، ہمارے سروں کو نیزے پر ڈال دیا جائے، پھر بھی ہماری زبان سے وہی صدا آئے گی جو میثم تمار کی زبان سے آئی، جو زہیر ابن قین کی زبان سے آئی، جو جون کی زبان سے آئی، جو وہاب کلبی کی زبان سے آئی۔ اور وہ صدا کیا ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے، لبیک یا حسین۔ مومنین کرام و مومنات کرام، آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اس سرزمین پر ہر شخص جو بول سکتا ہے، جو اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، جو اکابرین میں سے ہے، جو علماء کے قریب ہے، آپ سب نے ان کے پاس جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس دور کے اندر۔ جو زبان خاموش ہے آپ اس کے پاس پہنچ جائیں، جو اپنی زبان بند کر کے مصلحت کی چادر اوڑھ کر گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی زبان نہیں کھولتا، ان کی محفلوں میں پہنچیں اور انہیں پہنچ کر پوچھیں کہ تمہارا فلسطین سے کیا تعلق ہے، تمہارا کربلا سے کیا تعلق ہے، تمہارا سید علی خامنائی سے کیا تعلق ہے، کیونکہ اس شہادت نے آج واضح کر دیا ہے۔ کیا واضح کر دیا ہے؟ رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور غی کا راستہ، ظلمات کا راستہ۔ اگر آج جو رشد کے راستے پر ہے وہ سر آنکھوں پر ہے اور جو غی کے راستے پر ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس ہمیں رشد کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے اور ہادیان دین کے ساتھ ملنا ہے۔ آج دین واضح ہو گیا، آج فرق ہو گیا ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور شیطنت کا راستہ کون سا ہے۔ بس یہ راستہ اختیار کریں۔ 61 ہجری میں یہ راستہ 72 کو سمجھ میں آیا، اور وہ 72 اپنے مولا و آقا و سرور کربلا کے ساتھ بغیر کسی فائدے کو دیکھے، بغیر کسی غرض کو رکھے، سب کچھ لٹا کر کربلا کی طرف چلے گئے، کربلا کی طرف چلے گئے۔ بہت عزیز ہیں یہ، ان کا مقام ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ جو اپنا سب کچھ لٹا کے کربلا میں آیا ہے، کتنا عظیم ہے یہ شخص۔ آج اہل پاکستان ہمیں بھی ایسے اکابرین، ایسے علماء، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں آ جائیں۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی غرض نہیں، مخلصانہ اللہ کے راستے میں آ جائیں اور اس راستے پر چلیں جو کربلا کا راستہ ہے، جس کا پرچمدار عباس ابن علی ہے۔ عباس ابن علی پرچمدار لشکر حسین ابن علی۔ یہ پرچم بہت عظیم پرچم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحید کے لیے اٹھا ہے، یہ اللہ کے نظام کے لیے اٹھا ہے، یہ حق کی خاطر اٹھا ہے۔
یہ مظلومین کا پرچم ہے، یہ ظالموں کے خلاف ہے اور ہمیشہ خلاف رہے گا۔ یہ نشانی ہے آتی دنیا تک کے لیے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ عباس علمدار جب کربلا کے اندر تمام جانثار شہید ہو چکے، پرچمدار کربلا اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا فرماتے ہیں، اے مولا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کی طرف جاؤں۔ سرور کربلا فرماتے ہیں، اے عباس تم پرچمدار لشکر ہو، ابھی تمہیں بھیجنا ہے، بنو ہاشم کو ابھی میدان میں بھیجنا ہے۔ جب بھی کوئی میدان میں جاتا عباس علمدار تیار کرتے اور حسین ابن علی واپس لے کر آتے۔ جب بھی کوئی زین سے زمین کی طرف آتا اور کہتا اے مولا میری مدد کو آئیے، میری نصرت کو آئیے، حسین ابن علی سرہانے آ جاتے اور پھر اس شہید کا لاشا لے کر گنج شہداء میں آ جاتے۔ عباس علمدار ایک ایک سپاہی کو تیار کرتے، مگر پھر وہ وقت آیا اب جب عباس علمدار نے کہا کہ اے مولا مجھے اجازت دیجئے، اور مولا کا جواب آیا اے عباس تو پرچمدار لشکر ہے۔ عباس ابن علی کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں پرچمدار ہوں، وہ لشکر کہاں رہا، وہ جوان کہاں رہے، وہ جانثار کہاں رہے، اے مولا اب کوئی بھی نہیں بچا، اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ ایسے میں مولا نے کیا کہا، اے پرچمدار لشکر، اے عباس علمدار ذرا خیمے کی طرف نگاہ کرو، ایک بچی ہے جس کا مشکیزہ خشک ہو گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اس کے لیے مشکیزے میں پانی لے آؤ، اے عباس اگر ہو سکے تو پانی لے آؤ۔ عباس علمدار نے مشکیزہ لے لیا۔ آپ مومنین جانتے ہیں یہ کس کا مشکیزہ تھا؟ یہ اس بچی کا مشکیزہ تھا جو شام غریبہ میں جب تماچا لگتا تو پکارتی میرے چچا عباس کہاں ہے، میرے بابا حسین کہاں ہے۔ یہ وہی بچی ہے، اس کا مشکیزہ خشک ہو گیا تھا، ابھی تک بچوں کو تسلیاں دے رہی تھی کہ پانی آ جائے گا، پانی آ جائے گا، مگر جب اب مشکیزہ عباس علمدار نے لیا، جب مشکیزہ پرچمدار نے لے لیا تو کہتی ہے بچوں اب دلاسا رکھو کہ اب پانی آ جائے گا۔ عزادارو اگر عباس کا جہاد دیکھنا ہے، اگر اس وقت کی وہ تاریخ اگر ذہن میں نہ آئی تو پھر آج دیکھو فلسطین کے مظلوم بچے جن پر پانی بند ہو گیا، جن پر کھانا بند ہو گیا، وہ کس پرچمدار کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کس پرچمدار کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس پرچمدار کی طرف دیکھ رہے ہیں جو حسینی ہے، جو آل حسین سے ہے، سید علی حسینی خامنائی ہے، ان کی امید سید علی خامنائی ہے۔ عزادارو کربلا میں جب پرچمدار نہر پر پہنچا، اس نے پانی بھرا مگر خود پانی نہ پیا، اپنے آپ کو قربان کیا، پیاس برداشت کی، کیونکہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، اپنے مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ مشکیزہ بھر کر سید عباس علمدار واپس چلے ہیں، کبھی ایک ہاتھ قلم ہو گیا پھر دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا۔ عزادارو جب دونوں ہاتھ قلم ہو جائے، جب دونوں ہاتھ جدا ہو جائے تو پھر مشکیزہ کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ عزادارو روایتوں میں لکھا ہے عباس نے دانتوں سے مشکیزہ سنبھال لیا، دانتوں سے مشکیزہ سنبھال لیا اور خیمے کا رخ کیا، مگر ایک تیر آ کر لگا، مشکیزے سے پانی بہنے لگا۔ عزادارو عباس نے اپنے راہوار کا رخ موڑ دیا کہ اب خیمے نہیں جاؤں گا، اب سکینہ کے سامنے نہیں جاؤں گا، اب حسین کے بچوں کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ عزادارو جب راہوار کا رخ لشکر کی طرف ہو گیا، اشکیا کی طرف ہو گیا، لڑنے کے لیے تلوار بھی چاہیے اور نیزہ بھی چاہیے اور اس کو تھامنے کے لیے بازو بھی چاہیے، مگر جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے لڑتا ہے؟ عزادارو عباس نے رخ کر لیا، عباس نے شکی کا رخ کر لیا، اشکیا
دریا کا رخ کر لیا، لشکر کا رخ کر لیا، اب جس کے ہاتھ میں جو آیا عباس کو مار رہا ہے۔ ہائے عباس علمدار، کبھی تلوار کا زخم ہے، کبھی نیزوں کا زخم ہے، ایک گرز لگا، عباس اب سنبھل نہ پائے، عباس علمدار اب سنبھل نہ پائے، اب زین سے زمین پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں الیہ الیہ یا مولا۔ عزادارو، خیمے کے در پر حسین ابن علی کھڑے ہیں، نگاہ پرچم کی طرف ہے، جب پرچم زمین پہ آیا، آئے حسین کہتے ہیں عباس تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے سرانے پہنچے، عباس کے سرانے پہنچے، مولا کہتے ہیں عباس کا سر اپنی گود میں لے کر کہتے ہیں عباس میرے بھیا درد ہو رہا ہے۔ عباس ابن علی کیا کہتے ہیں مولا جب آنکھ کھولی تھی تو آپ کی زیارت کی تھی، اب جب آنکھ جا رہی ہے، جب دنیا سے جانے لگا ہو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہو، مگر مولا ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے، اے مولا اگر ہو سکے تو عباس کی آنکھ سے خون صاف کر دے، آپ کی زیارت کر لو۔ جو ایک مرتبہ زیارت کی صدا ہوئی حسین ابن علی کی، آئے کربلا میں گونج اٹھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے علمدار نہر فرات کے کنارے سو گیا، آئے علمدار پھر خیمے میں نہیں آیا، خیموں میں فگا ہے، علمدار نہیں آیا۔ اے عزادارو، آج ہم جس کے اس جنازے کے سامنے کھڑے ہیں اور اس جنازے کے لیے آئے ہیں، آئے سید علی خامنہئی علمدار، علمدار اسلام، علمدار پرچم اسلام، علمدار حسین ابن علی، آج سر پر ماتم کرو، علمدار نہ آیا، علمدار نہ آیا۔ فلسطین کے بچے روتے ہیں، علمدار نہ آیا۔ ایران میں بچے روتے ہیں، علمدار نہ آیا۔ عراق میں بچے روتے ہیں، علمدار نہ آیا۔ یمن میں بچے روتے ہیں، علمدار نہ آیا۔ ہم پاکستان میں روتے ہیں، ہائے علمدار نہ آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے یہ عظیم قربانی، یہ اسلام کی عظیم قربانی پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار اس قربانی سے، اس خون شہید سے ساری دنیا کے اندر انقلاب اسلامی برپا فرما۔ اے پروردگار، اے پروردگار اس عظیم شہید کے لہو سے مکتب تشیع، مکتب اسلام، مکتب حسینی، مکتب اہل بیت کا پرچم ساری دنیا میں بلند فرما۔ اے پروردگار دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار، اے پروردگار لشکر اسلام کو کامیابی و نصرت نصیب فرما۔ اے پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار مومنین لبنان، مومنین یمن، مومنین عراق، مومنین ایران و فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی و نصرت نصیب فرما۔ بالخصوص مرکز اسلام ولایت نظام کے اس مرکزی زمین ایران کو دشمنوں پر کامیابی و نصرت نصیب فرما، اور ان کے دشمنوں کو بالخصوص ٹرمپ اور نیتنیاہو اور ان کے ظالمانہ نظام کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں پروردگار، ولی حق امام عصر عجل اللہ تعالی فرج الشرور کا ضرور جل از جل فرما۔ اے پروردگار ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ تمام مرومین کے لیے، بالخصوص شہدائے اسلام کے لیے، شہدائے اسلام، شہدائے لبنان، شہدائے فلسطین، شہدائے عراق، شہدائے یمن و بالخصوص شہدائے ایران جو شہدائے اسلام ہے، و بالاخص شہید امت سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماتم حسین.